بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ اہم کہتے ہوئے تو گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کے اوپر بات کروں، اور وہ ہے ایک بچے کو، ایون بچے سے مراد جو ہے وہ ایج مراد نہیں ہے، یعنی ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو، اولاد کو اپنے پیرنٹس سے، اپنے بڑوں سے ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویلیڈیشن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی کریٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی کریٹیو کام کرتے ہیں، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے اس کام کو آن کیا جائے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کریٹیویٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ معاشرے کے اسپیشلی مطلب ہے کہ لوئر کلاس کے اندر، مڈل کلاس کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کریٹیو جو ہے وہ بن کر نکلتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو وہ صلاحیت ہے، ان کی وہ جو ایبیلٹی ہے، ان کے اندر وہ جو اللہ رب العزت نے کچھ کر گزرنے کی، کچھ کر دینے کی جو ایک ہمت اور جو قوت رکھی ہے، اس سے پانی نہیں دیا جاتا، اس سے آن ہی نہیں کیا جاتا، اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا، اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو جب وہ نہیں کیا جاتا تو آہستہ آہستہ پھر وہ انسان جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک بڑی بلند مقام مرتبے سے نواز کر بھیجا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر کے اس کو ایک بلند پرواز عطا فرمائی تھی، وہ جو اقبال کا شاہین ہے وہ پھر مر جاتا ہے، اور اس کی وہ جو قائدانہ صلاحیت ہے، لیڈرشپ کی صلاحیت ہے، وہ اس میں آہستہ آہستہ ختم ہو کے وہ ایک فالوور کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو کریٹیویٹی کو زندہ رکھنے کے لیے، لیڈرشپ کو زندہ رکھنے کے لیے، آگے بڑھ کر مسائل کو حل کرنا اور ذمہ داری کو اٹھانا، یعنی 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے ہمارے یہاں سندھ کو فتح کر لیا، اور بڑے بڑے ہمارے جو علماء ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ مطلب امام شافعی کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ یعنی اس عمر میں وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، امام کے درجوں پر جو ہے نا یہ لوگ پہنچے ہیں۔ سید مودودی کے بارے میں آتا ہے، غالباً اسی 17 سال کے قریب عمر کے اندر انہوں نے اپنی پہلی کتاب لکھی الجہاد فی سبیل اللہ کے نام سے، جو آج بھی ان کی کتابوں میں سب سے جو اعلیٰ پائے کی کتاب ہے وہ سمجھی اور مانی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے علماء تھے، ہماری قیادت تھی، ہماری لیڈرشپ تھی، جو اس عمر کے اندر یہ بڑے بڑے کام کر لیتے تھے، نکاح ہو جاتے تھے، شادیاں، گھر کو سنبھالنا۔ ہماری طرف کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں میں اکثر غور کرتا ہوں کہ اسلامی اصطلاح میں یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے والد فوت ہو جائیں اور وہ نابالغ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں یتیم کسے کہتے ہیں ہمارے کلچر میں؟ جس کے ابا فوت ہو جائیں، چاہے وہ مطلب 40 سال کا ہو، وہ 40 سال کا مرد، 40 سال کی عورت، وہ یتیم سمجھی جاتی ہے، یتیم سمجھا جاتا ہے کیونکہ جس کے ابا فوت ہو گئے۔ حالانکہ اسلام میں جو یتیمی ہے اس کا تعلق صرف آپ کی جو بچپنا ہے اس کے ساتھ ہے، اسی میں آپ کو ضرورت ہے کیئر کی، اسی میں وہ احکام ہے، اسی میں وہ معاشرے کو حکم ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ ایک اسپیشل آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جائے، آپ کی کیئر کی جائے، اور آپ کو وہ جو والد کی جگہ ہے وہ جو ہے نا پر کی جائے۔ تو لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم تو جوان ہی نہیں ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، مطلب فزیکلی تو جوان ہوتے ہیں، لیکن اس عمر میں اگر کوئی کہے کہ یار مطلب بہت ساری فیملیز میں یار میں نے بائک چلانی ہے، یار علی تو بچہ ہے تو، ٹھیک ہے نا، یا کار چلانی ہے، نہیں بھائی نہیں تم تو بڑے بچے ہو، ٹھیک ہے، یا شادی کا تو بچہ یہ والا کہہ ہی نہیں سکتا نا، یعنی بالغ بچہ شادی کا کہہ دے وہ تو امپاسبل ہے۔ تو وہ تو بیچارہ جا کے اس کی زبان کھلتی ہے کہیں 25 سال کی عمر میں جا کے نا، اس کو زبان لگتی ہے، وہ بھی مطلب بہرحال موسٹلی لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار بس کرا دو میری شادی۔ تو موسٹلی جو ہے نا لوگ وہاں پر بھی خاموش ہوتے ہیں، اور بزنس کرنا، مالی ذمہ داریاں اٹھانا، گھر کی ذمہ داری، سوسائٹی کی ذمہ داری، یہ تو ساری باتیں آپ سمجھیں کہ بہت ہی بڑی وہ ہیں۔ تو اس سارے کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ایموشنل مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہماری اپنی اوپر بھی توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب ہماری اپنی یہ حالت بری ہوئی ہوتی ہے تو ہم نے آگے کیا کسی بچے کو دینا ہے؟ جب ہمارے ساتھ ہی ہمیں ہی ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا، ہمیں ہی آن نہیں کیا گیا، ہماری بھی صلاحیتوں کی تعریف نہیں کی گئی، تو پھر ہم نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے آن کرنا ہے، کیسے ہم ان کو تھپکی دیں گے، کیسے اس حوصلہ افزائی کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی غلطیوں میں ان کو کیسے سمجھانا ہے، ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا ہے، یہ ہمارے نزدیک اہم ہوگا۔
ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے اہم نہیں ہے کہ ہم خود بھی اسی طرح کے ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں، اسی طرح کی پریشانیوں سے گزرے ہوتے ہیں، اور صلاحیتیں آپ کے اندر کیا اچھا چل رہا ہے، آپ کے اندر کیا اچھی صلاحیت ہے، یہ تو معاشرہ دیکھنے سے ہی قاصر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اٹھا کر ایک بچے کو آپ اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو اچھا برا ہے نا، اب اس کا صرف ایک ہی معیار ہے، بیٹا تو میٹرک میں اچھے نمبر لے آ، ٹھیک ہے، بورڈ کے اندر اچھے نمبر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ تو بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، باقی بھائی تم کوئی چیز بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے اندر بچپنے سے ہی کچھ بنانے کا شوق ہے، اس کو گرو کرنا، کسی میں آرٹ کا شوق ہے اس کو گرو کرنا، کسی کے اندر کوئی مطلب ہے کہ میکینیکل کے اندر کوئی اس کے اندر اس کی حص کام کرتی ہے، اس میں اس کو گرو کرنا. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ حفظ کرنے کے اندر مہارت رکھتا ہے، اس کو اس سائڈ پر لے کر کے جانا. بچے کی جو طبیعت، اس کے مزاج، اس کے شوق کے اعتبار سے اسے ماحول مہیا کرنا، یہ اب ویسے یعنی لوئر کلاس کے اندر تو پاسبل نہیں ہے، مڈل میں بھی ممکن نہیں ہے. ہاں کچھ ہائی کلاس میں اگر کوئی سینس آ جاتا ہے تو وہ تھوڑا اپنے بچوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے. یہ تو صرف ایک پہلو ہے نا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم ایک بچے کو بچپنے سے اس چیز سے محروم کرتے ہیں تو وہ اچھا خاوند نہیں بن پاتا، وہ اچھا باپ نہیں بن پاتا، وہ اچھا استاد نہیں بن پاتا، وہ اچھا بزنس مین نہیں بن پاتا، کیونکہ اس کے اندر وہ کمی، وہ کوتاہی، وہ احساس سے کمتری، وہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، وہ اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے. کیونکہ تعریف کیے جانے کی جو صحیح جگہ تھی اور جو صحیح ٹائم تھا وہ اس کا چائلڈہڈ تھا، اور جو صحیح لوگ تھے وہ اس کے پیرنٹس تھے، وہ اس کے بڑے تھے، وہ اس کے اپنے خونی رشتے تھے، جنہوں نے اس کا ہاتھ پکڑنا تھا، جنہوں نے تبکی دینی تھی، جنہوں نے گلے سے لگانا تھا، جنہوں نے غلطی ہونے پر بھی اچھے انداز میں سمجھانا تھا. ٹھیک ہے، جنہوں نے اس کو غلطی ہونے پر پھینکنا نہیں تھا، اس کو تانے نہیں مارنے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تبصرے نہیں کرنے تھے، بلکہ انہوں نے یہ ساری حرکتیں کرنے والوں کو ہی روکنا تھا. ماں باپ کا جو کام ہوتا ہے وہ تحفظ دینا ہوتا ہے. وہ صرف بچہ پیدا کر کے اس کو جو ہے نا روٹی پانی نہیں دینا ہوتا، اس کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. اس کو کوئی ابیوز کر رہا ہے، اس کو کوئی باتیں مار رہا ہے، اس کے کوئی رنگ پہ بات کر رہا ہے، تعلیم پہ بات کر رہا ہے، کسی بھی چیز پر بات کر رہا ہے، تو پیرنٹس جو ہیں اس کے لیے ایک شیر کی طرح سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ خبردار، تم نے یہاں پر تمہارا کوئی اجازت تمہیں نہیں ہے. تو ویلیڈیشن جو ہے وہ نہایت اہمیت کی حامل چیز ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ پھر زندگی کے اندر کامیابی سے محروم ہو جاتے ہیں، آگے بڑھنے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں. اور اس میں بہت ساری جو دینی لحاظ سے بیماریاں ہیں، ریاکاری کا پایا جانا، ٹھیک ہے، کمتر جو ایک سوچ ہوتی ہے، چھوٹی سوچ جو ہے اس کا پایا جانا، لیگ پلنگ جو ہوتی ہے اس کا پایا جانا، غیبتیں، چغلیاں، ٹھیک ہے، یہ جتنی پالیٹکس ہوتی ہے، جتنے گھٹیا اخلاق ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور بعض جگہوں پر یہ اوور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ اوور آپ کرتے ہیں تو آپ پھر ایک نارسسسٹ کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا ہے کہ آپ اپنے بچے کی تعریف بالکل ہی نہیں کرتے، اور دوسری انتہا ہے کہ آپ غلطی کے اوپر بھی اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. آپ ظلم کرنے پر بھی اس کو جو ہے نا وہ تبکی دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تو چودھری کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو جناب فلاں مولوی کا بیٹا ہے، تو شاہ جی کا بیٹا ہے، تو جناب جو ہے نا پیسے والے فلاں بندے کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے بچے ہو تم. تو یہ جو مطلب طریقہ ہوتا ہے، یا خاندان کی بنیاد پر یا میل ہونے کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے کہ یار تم لڑکے ہو، ٹھیک ہے نا، تو لڑکے نہیں روتے، ٹھیک ہے، لڑکے کبھی سوری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور لڑکے کبھی غلط نہیں ہوتے. غلط ہونے کے لیے وہ باتیں جو ہے نا وہ بہنوں کو سنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لڑکیوں کو سنائی جاتی ہیں کہ یار بھائی کی باتوں کو تم نے جو ہے نا وہ اگنور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تم نے محسوس نہیں کرنا. یعنی ڈفرینٹ، مطلب ہر ایک جگہ پر ایک چیزیں نہیں ہوتی. میں شاید ایکسٹریم لیول پر کچھ چیزیں بتا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے، یہ بعض اوقات جو ویلیڈیشن کی اوور ڈوز ہوتی ہے، یہ بچے کے اندر نارسسزم کو بھی پیدا کرتی ہے، جو کہ ایک دوسری انتہا ہے. پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے ظلم کو نہیں دیکھ پاتا، پھر وہ اپنے ہر ظلم کے لیے اس کو جو ہے وہ دوسرے بندے کی حالت دیکھنے پر اس کو رحم ترس نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ لوگوں سے معافیاں منگوائے گا، لوگوں کا لیڈر بن کے رہے گا، یا اپنا پاؤں اوپر رکھ کے رہے گا، بد اخلاقی کرے گا تب بھی خود کو صحیح سمجھے گا، ٹھیک ہے، اور خرچ کرے گا تو بدماشی بنے گا، نہیں کرے گا تب بھی اپنے آپ کو سمجھے گا کہ یار میں پرفیکٹ ہوں. اپنی ذمہ داریاں نہیں بھی اٹھائے گا تو بھی بدماشی کے ساتھ پھر رہا ہوگا. تو یہ دو انتہائیں ہیں. ان دو انتہاؤں کے درمیان عدل کی جو راستہ ہے، انصاف کا جو راستہ ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا راستہ ہے.
لیکن بات یہ ہے صرف کہ اس چیز کو آپ پیرنٹس جو ہیں اپنی تربیت کرنے میں ایک بنیادی پوائنٹ کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں۔ آج کی ہماری اس مجلس کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایک اہمیت دینا شروع کریں کہ کیا میں اپنے بچے کو ویلیڈیٹ کرتا ہوں، اس کی اچھی چیز پر میں اس کو مطلب اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، یا میں صرف نمبر آنے پر اس کو کہتا ہوں کہ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ بھائی اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا، اس نے کس طریقے سے اپنی امی کے ساتھ معاملہ کیا، اپنے گھر کے اندر اس نے کسی ذمہ داری کو نبھایا، ماں باپ گئے ہوئے تھے، اس نے گھر کا خیال رکھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کا خیال رکھا، ٹھیک ہے۔ بچوں کی ہر مرحلے پر دیکھنا کہ بچہ واش روم خود جانے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، خود جا کے اپنی طہارت کرنے لگ گیا ہے ماشاء اللہ سے، خود اب جو ہے ٹوتھ برش کرتا ہے، خود اپنے ٹائم پہ اٹھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غلطیوں پر بھی غلطیوں پر بھی دیکھنا کہ یار اچھا اس کی یہ غلطی اس وجہ سے ہو رہی ہے، اس پر اس کو ڈانٹنے کی بجائے، بعض جگہوں پہ ڈانٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہر جگہ پر ڈانٹنا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کو نہیں دیکھ رہے، آپ جان چھڑا رہے ہو، آپ اس سے کہہ رہے ہو بس مصیبت سر سے اترے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی دیکھنا کہ بچے کو یہ جو اس سے غلطی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کے لیے اس کی ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اس کو پیار سے کچھ چیزوں کو اگنور کرنا کہ اچھا یہ اس ایج کا تقاضا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، بچہ غلطی کر کے خود گلٹ میں آ جاتا ہے کہ یار میرے سے یہ چیز ٹوٹ گئی، میرے نمبر اچھے نہیں آئے، اس بیچارے کو خود گلٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ابا جو ہے نا وہ بیچارہ کیا اس کو کہوں میں کہ وہ معاشرے کا ایسا فرد ہوتا ہے جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ اوپر اس کے جا کے جو ہے ڈانٹے اس کو سنا رہا ہوگا یا ماں سنا رہی ہوگی تو ہے ہی نالائق، کسی کام کا نہیں۔ تو یہ جو ہے اپنے آپ کو اس رتبے پر، اس مقام پر بٹھانا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچے کی چیزوں کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں، ان کی تعریف کریں، ان کو سیلیبریٹ کریں، ٹھیک ہے، اس پر ان کو گفٹ دیں، انعام دیں، ٹھیک ہے، اور جہاں پر غلطیاں ہو جائیں وہاں پر ان کو تسلی دیں، حوصلہ دیں، وہاں ان کو احساس دیں، اور جہاں بہت بڑی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ڈانٹ پڑتی ہے، جہاں پر مطلب ہے کہ تھپڑ لگنا چاہیے وہاں تھپڑ بھی لگا دیں، وہاں پر ڈانٹ بھی لگا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ بچے کے آگے جو ہے نا مجبور ہو کے آپ اس کو کہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سارا عمل ہے یہ والدین کی، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، وہ سوسائٹی کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، خاندانی نظام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، اپنے تمام رشتوں کو، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے لے کر کے چلے۔ اچھا یہ کب پاسبل ہوتا ہے؟ یہ تبھی پاسبل ہوتا ہے جب آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ صحیح ہوتی ہے، جب آپ خود جو ہے وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں، آپ غائب دماغ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی میموری لاس نہیں ہوئی ہوتی، اور آپ اپنی خود بیوی کا ڈپریشن میں یا اور کسی چار کیا کہہ رہا ہوں 50 بلکہ ڈپریشنز کے اندر پڑے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ آپ اپنے آپ کو، اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی باؤنڈری کا آپ نے خیال رکھا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کو روک رہے ہوتے ہیں، اور اپنے گھر کو، اپنے آپ کو آپ نے تحفظ دیا ہوتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کی آپ کے اندر عادت ہوتی ہے، تبھی آپ بچے پہ خرچ کرتے ہیں نا، خوش دلی سے۔ ایک خرچ کرنا ہے، لو بچے نے مانگا یار لے پڑھ لے یار، تو شور ہی کرتا رہنا ہے، ہر ٹائم شور کرتا رہنا ہے، تو ہر ٹائم پیسے چاہیے نہیں، یعنی یہ 4 باتیں سنا کے جو آپ اس کو 100 روپیہ دیتے ہیں نا، آپ سوچ چھوڑیں 1 لاکھ روپے بھی دینا وہ اس کے لیے زہر ہی ہے۔ آپ کی جو مسکراہٹ تھی، آپ کی جو ویلیڈیشن تھی، آپ کے جو مطمئن دل تھا، اس سے دیا ہوا 1 روپیہ بچے کے لیے وہ مرہم کی کا کام کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہت میننگ رکھتا ہے۔ مگر آپ نے اگر 1 لاکھ روپے دیا نا، 1 کروڑ بھی دیا بچے کو، اور اس کو 4 باتیں سنائی ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کے جسم کے اندر زہر کا انجیکشن لگایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھائی اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پیرنٹس اپنے اوپر کام کریں، وہ دیکھیں کہ وہ کتنے ہیلدی ہیں، وہ کتنے جو ہے وہ ایزی ہیں، پرسکون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے کتنا سکون لے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دی ہیں، جو اسباب دی ہیں سکون کے، ان کو کتنا استعمال کر رہے ہیں، وہ سکلز کتنی سیکھ رہے ہیں، لائف سکلز کو کتنا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکھنے کا عمل تو ہم سب کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں، ہمارے چھوٹے بھی کہتے ہیں کہ علم کا جو سفر ہوتا ہے وہ تو قبر سے، مطلب پیدائش کے جھولے سے لے کر قبر کی جو ہے نا موت کی قبر تک وہ سفر جاری رہتا ہے۔ تو بھائی لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علم یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ قرآن کو آپ نے بس جو ہے تجوید سے پڑھ لینا ہے، علم تو بھائی زندگی کے ہر چیز سے آپ نے سیکھنا ہے،
کہ اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے، رویوں میں، اخلاق میں، معاملات میں، اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو دیکھنا ہے کہ یار اچھا ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، انہوں نے یہ غلط فیصلے کیے، اس کے کیا نتیجے نکلے، میں نے یہ نہیں کرنا. اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ والی طریقہ کام نہیں کر رہا، اس سے بچے ہرٹ ہو رہے ہیں، اس سے بچے دور ہو رہے ہیں، تو یار میں یہ والا طریقہ لگا کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اپنی لائف سکلز اپنے بچوں کے لیے بھی سیکھنا اور اس سے پہلے اپنے لیے سیکھنا کہ میں خوش رہوں. ٹھیک ہے، مجھے ابیوز کرنے والے لوگ مجھ سے دور رہیں، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آپ خود بھی سیکھیں، اپنی لائف سکلز کو سیکھیں، اپنی غلطیوں کا اپنے بچوں کے سامنے اعتراف کریں. آپ بطور ٹیچر ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اعتراف کریں، اور ویلیڈیشن کہ اس عمل کو اگر آپ کی زندگی میں وہ آپ کو نہیں ملا تو آپ اس غم کو منائیں، اس تکلیف کو منائیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی تھراپسٹ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. آپ اپنی اس تکلیف کو، جس تکلیف سے آپ گزرے ہیں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بالکل صحیح ٹائم گزارا اور آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل صحیح تھا. جب آپ یہ سمجھیں گے تو پھر آپ لازمی طور پر آگے بھی وہی حرکتیں کریں گے، وہی ایکشنز کریں گے جو آپ کے ساتھ ہوئے، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا آپ کے بچپن کے اندر، اور پھر غلط پیٹرنز کو ڈیولپ کیا. تو اپنے آپ کو دیکھیں، لائف سکل سیکھیں، اور اپنے بچوں کو ایک ہیلدی زندگی دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب بچوں کو اپنے والدین کے لیے محبت کرنے والا، دعا کرنے والا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان کی خوش گپیوں میں ان کے ساتھ وقت گزارنے والا بنائے، اور ہمارے پیرنٹس کو ہمارے لیے، ہمارے سب بچوں کے لیے شفقت کا، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بڑوں کو شفقت، محبت اور رحمت کا باعث بنائے. وہ ہمیں حوصلے دیں، اور ہم پھر ان کے حوصلے سے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے بڑے بڑے کام کریں، اور بڑے بڑے جو ہے اسٹیپ اٹھائیں، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے پیسہ جو ہے وہ کمانا ہے، یا شادی کرنا ہے، چاہے وہ امامت کرنا ہے، دین کی، دنیا کی، ہم آگے بڑھیں. یقیناً یہی کامیابی کا راستہ ہے. آمین.